اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 11 اور 12 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ جو رکوع ہے اس میں خاص طور پر منافقین کی ساری چال بازیاں، شرارتیں، مکر و فریب، ریشہ دوانیاں، ساری حرکتیں قرآن مجید نے اس ایک آیت میں جمع کی ہیں۔ اور یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے نہ فساد کرو زمین میں، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، سوائے اس کے نہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اہل ایمان کو کہا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، اے اہل ایمان خبردار سن رکھو، وہی لوگ فسادی ہیں، وہی بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ اس کا روان ترجمہ آپ کے سامنے آیا، لیکن قرآن مجید کی کچھ عربی گرامر میں آپ دیکھیے، جب تک اس کی عربی گرامر میں آپ نہیں دیکھتے تو اس وقت تک قرآن کی اصل بات سمجھ نہیں آتی۔ قرآن مجید آخری انسان تک تا دم قیامت رہنمائی ہے، اور یہاں قرآن مجید ماضی مجہول لے کے آیا ہے۔ ماضی مجہول کیا ہوتا ہے؟ مجہول کیا ہوتا ہے؟ کام سرزد ہو جائے، فاعل کا پتہ نہ ہو۔ فاعل ہر دور میں کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے، اس لیے قرآن مجید نے اس کو ماضی مجہول رکھا۔ پھر اذا اور از کا فرق دیکھیے، اگر ماضی معروف کے ساتھ از آ جائے تو ماضی مطلق بنا دیتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اپنی قوم کے، تو موسیٰ تو دوبارہ علیہ السلام اب نہیں آنا، اس لیے اذ قال نے ماضی مطلق بنایا۔ اور جب یہی اذ جو ہے اذا بن کر ماضی کے ساتھ آئے گا تو حال بنا دے گا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ بالکل اسی طرح وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے، اور جب قیل آپ دیکھیں گے تو یہ ماضی مجہول ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مجہول سے مراد ہر دور کا فاعل، اگر فاعل یہاں بتا دیا جاتا کام کرنے والا تو بات مکمل ہو جاتی۔ اچھا، یہ قیلہ کہاں سے بن کے آیا؟ یہ اس کا روٹ جو ہے یہ قاف واو لام ہے، قوالا، فعلا کے وزن پہ آیا، باب نون ہے، قوالا یقبول سے آیا، اور یہ یقولو بنتا ہے مضارع کا۔ اس میں بھی تعلیل ہوتی ہے، لیکن جب یہ قیلہ بنا تو یہ فعلا کے وزن پہ آیا، اور فعلا میں دیکھیے قویلا پڑھا نہیں جانا تھا، اس لیے اس کی حرکت تبدیل کر کے قاف کے نیچے زیر دے دی اور واو کے اوپر پیش دے دی۔ اب وہ پڑھا نہیں جانا، وہ ثقل ہو گیا، بھاری ہو گیا، اس لیے زیر کے مطابق یا اس کی مطابقت ہے رکھتی ہے، اس لیے قیلہ بن گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا،
اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے لا تفسدو، یہ فا سین اور دال سے یہ لفظ آیا ہے، مصدر کے طور پر تو فسادن کبیرہ آیا ہے، لیکن فعل کے طور پر فسادہ نہیں آیا، افسدہ آیا ہے ثلاثی مزید فی میں، افسدہ یفسدو افسادن، فساد پھیلانا، بگاڑ پیدا کرنا، اس معنی میں یہ متعدی ہے۔ اور لا تفسدو نہ تھا، یہ نہ تم زمین میں فساد کرو، اور یہ لائن نہیں جو ہے اس کی پہچان ہے نون ربی اس نے گرا دیا ہے، زمین میں فساد نہ کرو۔ فساد ہوتا کیا ہے؟ میں بھی آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ قولو تو کہتے ہیں، قولو ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انہوں نے کہا، لیکن پھر دیکھیے اذا جو ہے اس نے قولو کا کے ساتھ اس کا ترجمہ بنا ہے وَإِذَا قَالُوا، اور کہتے ہیں انما نحن مسلمون، انما حسر بنا ہے، تاکید بنی ہے جملہ اسمیہ کی، سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف نحن مسلمون، نحن مبتدا ہے اور مسلمون خبر ہے، نحن ضمیر ہے علیحدہ آنے والی بطور مبتدا بن کے آئی ہے، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ بہت خوبصورت بات سامنے آ رہی ہے کہ ہر شخص جو اپنے تئیں کام کر رہا ہوتا ہے اس کو دوسرا ہی اس کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اس کو اپنی غلطی کا پتہ نہیں لگتا وہ کیا کر رہا ہے۔ اس آیت میں خاص طور پر اس طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ آدمی جو بھی دنیا میں کام کر رہا ہے اپنے تئیں وہ اصلاح کر رہا ہے، اپنی غلطی وہ خود پکڑ نہیں سکتا، لہذا دوسرا شخص جو ہے اس کی اصلاح کرے گا، اور جب دوسرا شخص اس کی اصلاح کرے گا تو پھر اس کا تو چاہیے ماننا پڑے گا۔ اس سے ایک دعوت کا آغاز ہوتا ہے، جب انسان دعوت دیتا ہے کسی کو اصلاح کی، درست بات کرنے کی، تو پھر اس کا امتحان وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس کو کیسے کہتا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو نقل کیا ہے سورہ نحل میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کی طرف، رب کی راہ کی طرف بلاؤ، سبیل ربی کا، حکمت کے ساتھ، پہلی بات، والموعظۃ الحسنۃ، اور واعظ کے ساتھ، اچھی واعظ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر ان سے جھگڑا بھی کرنا پڑے تو احسن طریقے سے جھگڑا کرو۔ اب یہاں دعوت کا اسلوب بیان کیا، کمال بیان کیا، اس کے 3 درجات بنا دیے۔ جب ہم اس حدیث کی طرف دیکھتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فإن لم یستطع فبلسانہ، فإن لم یستطع فبقلبہ، وذلک اضعف الایمان۔ تم برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے رکو، اور اگر ہاتھ کی طاقت کی قوت نہیں ہے تو زبان سے منع کرو، اور اگر زبان بھی نہیں ہے تو پھر دل سے برا جانو۔ لیکن ایک اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص طاقتور ہو، طاقت چلانا چاہے تو پھر بھی وہ الٹیمیٹم دیتا ہے زبان سے، اور اگر اس کے پاس طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے تو پھر بھی پہلے اسے الٹیمیٹم دینا ہوگا کہ میں تمہاری اس بات سے ناراض ہوں، لہذا میں تمہارے ساتھ آئندہ کلام نہیں کروں گا۔ تو اس جو سینٹر والی بات ہے زبان سے کہنا، اور ادھر دیکھیے موعظہ، واعظ، اس کی بڑی حیثیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واعظ تھے، اور ان کی واعظ اتنی مشہور ہے، وہ کہتے تھے اپنے مال کو آسمان پہ جمع کرو، جہاں مال ہوتا ہے وہاں دل ہوتا ہے، اور جہاں اگر تم دنیا میں مال کو جمع کرو گے تو یہاں چور ڈاکو تو پڑ ہی جائیں گے۔ اب دیکھیے کیا خوبصورت واعظ ہے ان کی۔ تو واعظ ایک حیثیت ہے، جیسے ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ جب آپ کسی کو تلقین کریں تو پھر اس طرح سے حکمت اور دانائی
لیکن ویسے بھی دیکھیں تو معاشرے کے 3 طبقات ہیں. ایک طبقہ لیڈ کلاس ہے، پڑھا لکھا، وہ آپ سے دلیل مانگتا ہے، اور ایک درمیانہ درجہ ہے انسانوں کا، وہ واز سے ہی مان جاتے ہیں، اور ایک تیسرا درجہ ہے جس کا برائی کے ساتھ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ برائی کو نہیں چھوڑتا. اس اعتبار سے دیکھیے اس برائی کے ساتھ تو اس کی روزی لگی ہے. اب آپ نے اس کو کہنا ہے، اس کو منع کرنا، تو پھر کس طرح سے کہیں گے؟ قرآن مجید نے جہاں یہ منافقین کے ذکر میں اس بات کو لا رکھا ہے، یہ بہت بڑی دعوت کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے. آج آپ دیکھیے جو لوگ 2 نمبر کام کرنے والے ہیں، جن سے اس کا روزی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ آسانی سے چھوڑتے تو نہیں، اور 100 پھر بہانے بنائیں گے. اگر کسی شخص نے اپنے گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے تو وہ اصلاح کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر اسے یہ پتہ چل جائے، پتہ تو ہے کہ اس سے کلچر ہمارا بگڑتا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کیوں رکھے گا. تو باطل جو ہے وہ دوئی پسند ہے. باطل جب بھی آتا ہے اچھائی کا سہارا لے کے آتا ہے. اپنی طرف سے ہر شخص کہے گا میں ٹھیک کام کر رہا ہوں جی، یہ دیکھیے اس سے نیکی بڑی پھیلتی ہے. اور یہ جو ذریعہ ہم نے اختیار کیا ہے، یہ کون سا کوئی اچھا ذریعہ ہے، لیکن بہرحال یہ شیطان کا ایک آلہ ہے جس کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی اصل دعوت جو ہے انسانوں تک پہنچ جائے. لیکن کس درجے تک؟ برائی زیادہ ہے اور اچھائی بہت کم ہے. بہرحال جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، تو اپنی طرف سے وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں. لیکن قرآن مجید یہاں کہتا ہے اہل ایمان الا انہم ہم المفسدون، خبردار سن رکھو بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں. اب یہاں بھی تو جملہ اسمیہ ہے. انہا نے ہم کی ضمیر کو اپنے ساتھ مفعولی بنایا، انا کا انا لئی تعالیٰ اللہ لا کنا، اور ساتھ ہی کہا ہم المفسدون. اب یہاں جو خبر لائی گئی ہے وہ معرفہ لائی گئی ہے، اور خبر کو اگر معرفہ لانا ہو تو اس کے مطابق ایک ضمیر بار لے کے آتے ہیں، ضمیر فصل، یعنی سارا زور خبر پہ آیا، اور یہاں انا کی خبر بنی. سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف وہی فسادی ہیں اہل ایمان. ولکن لا یشعرون، اور لیکن، یہ لیکن بھی عاطفہ ہے. جب قرآن مجید میں لیکن کا لفظ آتا ہے پچھلی عبارت ختم کر دیتا ہے اور اگلی عبارت سے بات شروع ہو رہی ہوتی ہے. ولکن لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، اس بات کا انہیں پتہ نہیں ہے، ان کے عقل سے ماورا بات ہے. قرآن مجید شعور کے لفظ اور جگہ پر بھی لے کے آیا ہے، وہاں بھی یہی بات ہے. ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو اس اعتبار سے دیکھیے آج ہم نے آپ کے سامنے 2 آیتوں کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، پھر اس کا تقریباً شان نزول بھی، پھر اس کی تجوید قرات بھی، یعنی 10 اعتبارات سے ہم نے آپ کے سامنے عربی گرامر کے حوالے سے بھی بات سامنے رکھی ہے، اور پھر اس کی تفسیر بھی بتائی ہے احادیث کے حوالے سے بھی اور قرآن مجید کے ریفرنس کے حوالے سے بھی. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.